بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں QC4 کی یہ پہلی کلاس ہے، کیونکہ پچھلی کلاس میں تو ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا اور کچھ تھوڑی سی ریویژن کی تھی، تو کورس کے حوالے سے آج پہلی کلاس ہے۔ صفحہ نمبر 11 اور اشارہ A اور B انشاءاللہ ہم آج کریں گے۔ تو پہلے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77، 78 اور 79 یہ تین ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ QC1 میں آپ نے نماز اور 50% قرآنی الفاظ سیکھے تھے، کچھ تھوڑی سی گرامر سیکھی تھی۔ QC2 میں پہلے 5 صفحے پڑھ لیے، QC3 میں اس سے اگلے 5 صفحے پڑھ لیے جو دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیوں پہ آگے تھے۔ اب ہم QC4 میں آئے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیاں جو ہیں دوبارہ سے اس پہ آ گئے ہیں ہم۔ صفحہ نمبر 11، 12، 13، 14 اور 15 اس کے اوپر آ جائے گا۔ تو سب سے پہلا جو ہے صفحہ نمبر 11، مضامین کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو QC2 میں جو آیات تھیں اس کے اندر ہدایت، اس کے بعد پھر متقین کے لیے ہدایت نہیں، کافرین کے لیے ہدایت نہیں، پھر منافقین کے اوپر کئی آیات تھیں، قرآن کی دعوت، پھر آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا تھا جو کہ کنٹینیو ہوا پھر QC3 میں بھی، اور پھر وہاں سے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے احوال بھی بیان کیے، یاد دلائیں ان کی چیزیں، ان کی بدعمالیاں، ان کی عقائد کی خرابیاں، وہ ساری چیزیں۔ وہی ٹاپک جو ہے ابھی کنٹینیو ہوگا پورا QC4 میں، اور پھر 5 کے بھی جو پہلے 2 صفحے ہیں اس پہ رہے گا۔ جیسا بھی لائٹیں آن کر دیجیے گا۔ تو آج ہم شروع کریں گے 11ویں صفحے سے۔ جو 11واں صفحہ ہے اس کے جو 4 اشارے ہیں پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو شروع کی 3 آیات کے لیے پہلا اشارہ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال۔ تو اگر ہم یہ رائٹ ہینڈ کا جو تھمب ہے اس کے اوپر لے لیں، پہلا اشارہ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، دوسرا اشارہ آگ صرف چند دن، تیسرا اشارہ ہے قاعدہ آگ اور جنت کا، چوتھا اشارہ ہے میثاق بنی اسرائیل۔ تو اگر ان کو ہم انگلیوں کے اوپر دیکھیں گے تو شارٹ میں دیکھ لیں ان چاروں اشاروں کو، جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ اس طریقے سے ہم ان کو یاد رکھ سکتے ہیں جو آیات ان سے ریلیٹ کر رہی ہیں۔ جو 3 آیات میں نے بتایا کہ پہلے اشارے میں ہم پڑھیں گے، اس میں پچھلی آیات سے تعلق وہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی جو کورس ہم نے جب کمپلیٹ کیا تھا، پچھلی آیات میں تو بنی اسرائیل کی بدعمالیوں اور بدعقیدیوں کا ہی ذکر ہو رہا تھا اور ان کی جو غلط حرکتیں تھیں۔ تو اب یہاں پر بھی اسی کا تسلسل چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی غلط حرکتوں کا بیان جاری ہے، اور یہ بھی کہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اپنی کتابوں میں موجود پیشگوئیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ ان 3 آیات سے جو اسباق ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہوں۔ ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں۔ نئے الفاظ جو آئیں گے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اب ایک لائن میں 1 یا 2 ہی نئے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں یہ ان 4 لائنوں میں پہلی لائن میں 2 نئے لفظ ہیں، دوسری لائن میں بھی 2 ہیں، تیسری لائن میں بھی 2 ہیں، چوتھی لائن میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، 5ویں لائن میں 1 نیا لفظ ہے۔ تو اس طرح ان 4 لائنوں میں کل 7 نئے الفاظ آ رہے ہیں۔
تو انشاءاللہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے یہ اور کم ہوتے جائیں گے. کسی 5 میں آپ آئیں گے تو آپ کو اکثر لائن میں کوئی بھی نیا لفظ نہیں ملے گا الحمدللہ. تو یہ جو چیز ہے ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے کہ نئے الفاظ کو بھی ہم سیکھ لیتے ہیں اشاروں کی مدد سے, آیات کے مضمون کو بھی ہم یاد رکھ سکتے ہیں, اور گرامر میں تو ٹی پی آئی کے طریقے سے ماشاءاللہ سے آپ نے صحیح افعال بھی سیکھ لیے ہیں, کمزور بھی سیکھ لیے ہیں, اور مزید فی کے بھی پچھلے کورس میں کر لیے ہیں الحمدللہ. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. آج کی جو پہلی آیت ہے چھوٹی سی آیت ہے, پہلے اس کو ہم سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. اس کا بامحاورہ ترجمہ پہلے دیکھ لیں, پھر ہم لفظی ترجمے کی طرف جائیں گے. کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف. سب سے پہلے دیکھیں یہ 3 لفظ مل کر کے ہیں آ, وا اور لا. تو یہ تینوں حروف ہیں الگ الگ. آ حمزہ زبر آ کیا کے معنوں میں آتا ہے, سوال کے لیے QC1 سے آپ کو آتا ہے. واو زبر وا جو ہے یہ اور کے لیے آ جائے گا, اور لا کے معنی نہیں. یہ بہت آسان ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں. ویسے اگر آپ اس کو ایک لفظ سمجھیں گے تو پھر کنفیوژن ہو جائے گی, اگر سمجھ کے پڑھ لیں کہ الگ الگ لفظ ہیں تو پھر آسان ہے. اس کے بعد یعلمون, اس کا تو اشارہ کر دیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو سب کو QC1 سے ہی آتا ہے یعلمون. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے, چاروں انگلیوں سے اوپر کی طرف فعل مضارع ہے سائڈ پہ. ٹھیک ہے, تو یہ اب ہم آگے اسی طرح چلیں گے تاکہ جو فعل آپ پڑھ چکے ہیں کم سے کم وہ تو آپ ریلیٹ کر سکیں نا. جو نئے آئیں گے افعال ان کو ہم دیکھ لیں گے کس باب سے آئے ہیں, کیونکہ ابواب بھی اب آپ سارے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعلمون وہ سب ہاں جانتے ہیں. انا بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہاں وہاں پہ اذان میں آپ نے پڑھا تھا بالکل. اور یہ میں نے بتایا تھا کہ انا اور انا دونوں بے شک کے معنوں میں آتا ہے. انا جو ہے وہ شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے. تو اب یہاں پہ چونکہ درمیان میں آیا ہوا ہے ترجمے میں اکثر آپ کو یہ ملے گا, جیسے اشہد ان محمد در رسول اللہ, وہاں پہ آپ نے پڑھا تو وہاں پر بھی کے کا ترجمہ ہم نے کیا تھا, مگر یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے, بے شک کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ انا اور انا دونوں بے شک کے معنوں میں آتے ہیں, انا شروع میں اور انا درمیان میں. ان اللہ بے شک اللہ, یعلم آسان ہے آپ کو آتا ہے, یعلم کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ما درمیان میں آتا ہے تو جو, یہ بھی آسان ہو گیا. یسرون یہ نیا لفظ ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اسر یسر, یہ کسی آیت میں آیا ہوگا, اس کے گردان تو ہم نے نہیں کیے, مگر ہاں یہ ہو سکتا ہے اس کی نہیں, یہ اسرہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ چھپانے کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ مزید فی میں ہے اور باب افعال سے آئے گا. ٹھیک ہے, اسرہ یسر, جیسے آپ نے پڑھا تھا ادل یدل, ادل یدل کی طرح اسرہ یسر. تو ابھی ہم جب فعل میں آئیں گے تو اس کی پھر گردان بھی کر لیں گے. باب افعال ہے اور وزن میں نے بتا دیا, جب باب اور وزن پتہ چل جائے تو اب آپ پوری گردان بنا سکتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے نا. اسرار, ٹھیک ہے نا, اردو میں استعمال ہوتا ہے. ما اور جو, یعلنون, تو یعلنون بھی ویسے آپ کو نیا لفظ لگ رہا ہوگا, مگر اس کو اگر میں بتاؤں یہ بھی اسی طرح ہے. اعلن یعلن, اعلان, اعلان اس کا مصدر, اردو میں بھی اعلان جس چیز کا کرتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو پھر اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باب افعال سے ہے. اسلم یسلم, جس طرح آپ نے پڑھا تھا اسلام, ٹھیک ہے نا, اسی طرح اعلن یعلن اعلان. کلیئر ہو گیا. تو اب آپ کو اس کا باب اور وزن پتہ چل گیا, تو اب آپ اس کی پوری گردان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو
اعلان کرنا یعنی کہ ظاہر کرنا، اعلانیہ کچھ کام کرنا، ٹھیک ہے، اس معنوں میں آتا ہے نا. تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس کا جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ہاں ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اعلانیہ کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہو گیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو ذکر فرما رہے ہیں کس طرح بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اپنی کتابوں میں موجود پیشگوئیوں کو چھپایا کرتے تھے. جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو جانتا ہے. تو یہ وہ والی بات ہو رہی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، صرف جو ان کا بغض تھا کہ بھائی ہم میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، تو انہوں نے کہا ہم نے ماننا ہی نہیں ہے. تو کتابوں میں بھی جو آیات تھی ان کو چھپا دیا کرتے تھے، جہاں پہ نشانیاں تھی آخری نبی کی ان کو چھپا دیا کرتے تھے. مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے. اور آج بھی اگر آپ پڑھیں، حالانکہ کافی تحریف ہو چکی ہے، مگر بائبل میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے ڈیوٹرانمی کے اندر آپ کو وہ آیات کسی نہ کسی فارم میں مل جائیں گی جس میں موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا کس طرح کا ہوگا اور کیا کرے گا وہ. الحمدللہ پہلی آیت مکمل ہو گئی ہے. دوسری آیت اس کو بھی ہم پہلے سن لیتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام لیتے. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لفظی ترجمہ صرف میرا خیال ہے ایک ہی نیا لفظ آ رہا ہے، باقی تو سب آپ کو آتے ہیں. کریں ترجمہ جو لفظ آتے ہیں ان کا ساتھ ساتھ. وا منہم، ہاں امیون، امی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو اس کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی جمع ہو گئی امیون. تو ہاں تو امیون جو ہے ابھی آئیں گے اس کے جو گرامر میں وہاں پہ بتا دوں گا میں آپ کو. تو امیون ہے، اس کی جمع جو ہے امیونہ ہو گئی، ان پڑھ. لا یعلمون، ہاں نہیں وہ سب جانتے ہیں. یعلمون آپ کو آتا ہے. یعلمون الکتاب یعنی کہ کتاب کو وہ نہیں جانتے ہیں. اچھا یہ بھی بتا دوں، آج بھی یہودیوں میں یہی والی چیز ہے کہ ہر بندہ ان کی کتابوں کو نہیں پڑھ سکتا ہے. ان کی ایک خاص طبقہ ہے جو فارسیز اور ربانیز جو ہوتے ہیں نا، ہاں وہ لوگ صرف پڑھ سکتے ہیں. عام لوگوں کو الاؤ ہی نہیں کرتے ہیں کہ کتاب پڑھے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ سوائے آپ کو آتا ہے یوسی ون سے ہم پڑھ دیں. امانیہ، امانیو جو ہے آرزوؤں کو کہتے ہیں. یہاں پہ یہ زبر کے ساتھ کیوں آیا ہے یہ تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے، اسی کورس میں پڑھ لیں گے ہم کہ جب یہ پیش کی جگہ زبر کیوں آ جاتی ہے. یہ نحو میں ہے تھوڑا سا، اب انشاءاللہ قریب آ رہے ہیں ہم اس کے. تو امانیو، امنیتن واحد ہے، اس کا جمع ہے امانیو، آرزویں، ٹھیک ہے. یہ ایک نیا لفظ آیا آپ کے لیے اس میں. تو سوائے آرزوؤں کے. وا ان، اچھا اب وا تو آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان جو ہے آپ نے جو پڑھا ہوا ہے وہ پڑھا ہوا ہے ہاں اگر والا. اب ایک اور استعمال ان کا آج نوٹ کر لیں اس کو، کہ ان جب آتا ہے جملے میں اس طرح کہ اس کے آگے اللہ کر کے کچھ آ رہا ہو، تو پھر وہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس کو نوٹ کر لیں. ان کا ایک اور استعمال ہے کہ جب آگے اس کے بات اللہ سوائے کر کے کوئی بات ہو رہی ہو نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں مگر یہ. تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ اور نہیں ہے وہ مگر اللہ یظنون. یظنون کا اشارہ کریں، یہ آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ سے QC2 میں آپ نے کر چکے ہیں. ظنّا، یظنو اور یظنو سے یظنون. اور زن کا میں نے بتایا تھا کہ دو معنی ہے قرآن کریم میں، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک گمان کرنا ہے اور ایک
یقین کرنا ہے. تو وہ استعمال سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ گمان کے معنوں میں آیا اور کہاں پہ یقین کے معنوں میں. تو یہاں پہ گمان کے معنی میں کہ وہ گمان سے کام لیتے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا کہ جو ان پڑھ ہیں ان کو کتاب کا علم نہیں ہے تو ان کی کچھ آرزویں ہیں جن کے مطابق وہ گمان کر لیتے ہیں. تو یہاں آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. بہت ساری خواہشات جو ہیں لوگ اس پہ بلیو کر لیتے ہیں بالکل, حالانکہ ان کی خواہش ہوتی ہے, اور پھر اس کو پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں آج کل. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کی بات کی ہے, ایک امی یعنی جاہل ان پڑھ, اور پھر علماء کے گروہ بارے میں گفتگو کی ہے کہ یہ امی کتاب سے واقف نہیں ہے, یا شاید انہیں کتاب میں موجود تفصیلات کو جاننے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے. ان کا مذہب پورے کا پورا بے بنیاد خیالات پر مبنی ہے, جیسے آگ ہمیں نہیں چھوئے گی, ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں, صرف یہودی جنت میں جائیں گے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی انہوں نے آرزویں تھی جن کو اپنے عقیدہ بھی بنا لیا تھا انہوں نے. جب ہدایت کے بنیادی سرچشموں یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انسانوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں عام ہو جاتی ہیں. آج کے مسلمانوں کی صورتحال بھی اس سے کسی حد تک ملتی جلتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں, مطلب کتاب سے جب ہم دور ہو جاتے ہیں, کتاب کا علم نہیں ہے, اور وہی ہم نے بھی وہی غلطی کی ہے کہ جی اچھا یہ تو علماء نہیں پڑھنی ہے کتاب, عام لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں, تو پھر اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے لیے سبق ہے اس کے اندر. الحمدللہ دوسری آیت مکمل ہو گئی. اب ہم تیسری آیت کی طرف آتے ہیں, اس کو بھی پہلے ہم سن لیں. اور اب میں وہی پھر ریکویسٹ کروں گا کہ جو الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں QC1 میں 2 میں, ان کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں. اردو ترجمے کی محتاجی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, آہستہ آہستہ اسی طرح ہوگا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, پھر لفظی ترجمے کی طرف آئیں گے. یا پس کہہ لیں, خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے, پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کریں اس سے تھوڑی قیمت. خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے, اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں. تو آئیے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں, پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں آئیں گے. ویلن خرابی, ویل ہلاکت, خرابی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. للذین, ہاں یہ تو آپ کو آتا ہے, لی بھی آتا ہے اور الذین بھی آتا ہے, ملا کے للذین ہو گیا. یکتبون بھی آتا ہے, کتابہ, ہاں یکتبو سے یکتبون, وہ سب ٹھیک ہے, اشارہ کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا, پہچان لیا ہم نے. یکتبون الکتاب, کتاب لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. بی ایدیہم, اس کو دیکھ لیں, 3 لفظ مل کے بنے ہوئے. بی سے ساتھ کے معنوں میں آ گیا. ایدی جو ہے وہ آپ کو, ہاں یدن ہم پڑھ چکے ہیں, یدن ہم نے کہا تھا کہ ہاتھ ہے, یدانی 2 ہاتھ ہو گئے, اور ایدی جو ہے جمع ہے اس کی, ہاتھ کی جمع, تو اپنے ہاتھوں سے, اور ہم ہاں مطلب ان کے ہاتھ. ٹھیک ہے نا. ثم پھر آتا ہے میں یقولون, وہ سب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ھذا من عند اللہ. اندہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں QC1 میں, یاد ہے نا ہم نے اندہو, اندہم, اندکا, اندی, اندکم پوری گردان کی تھی نا. تو اندہ اسی طرح یہ ہے, ظرف ہے. آگے جا کر کے ہم اس کی ٹائپس جب پڑھیں گے ایسے میں یہ, مگر ہم نے اس کی پریکٹس کیسے کی تھی, ہم نے حروف کے ساتھ ہی اس کی پریکٹس کر لی تھی, من, علا وغیرہ کی طرح. ٹھیک ہے, استعمال اس طرح. تو یہاں پہ من عند اللہ, تو اندہ سے اندی ہو گیا من کی وجہ سے, اور ہاں تو اللہ کے پاس سے. لی یشترو, لی کون سا والا ہے, یہ تاکہ والا لی ہے یہ, ہاں یہ بھی ہم پھر پڑھیں گے. پہلے بھی آ چکا ہے درمیان میں, جب میں نے بتایا تھا کہ یہ والا لام زیر لی جو ہوتا ہے جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے, یہ QC4 میں تفصیل اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو یہ اصل میں یشترونا تھا, مگر
یہ لام زیر لی جو ہے اس تاکے والا لی ہے، یہ جیسے وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کسی ون میں لیدبرو آیات ہی ولیتذکرا، تو یہ لام زیر لی جو ہے یہ تاکے والا ہے، اس کو یاد رکھیے یہ فعل سے پہلے آتا ہے، دوسرے جو آپ نے پڑھے اسم سے پہلے آتے تھے نا، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، تو جب فعل سے پہلے آتا ہے تو پھر یہ جمع میں نون اس کی گر جاتی ہے۔ یہ رول ہم نے اسی کورس میں انشاءاللہ تھوڑا سا آگے جا کے پڑھنا ہے۔ یشترون، یہ آپ کو آنا چاہیے کیونکہ یہ ہم نے QC 2 اور 3 میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کون سا فعل ہے یہ؟ اشترا یشتری، ٹھیک ہے نا، ٹھیک، اور اس کا باب کون سا تھا اور وزن کون سا تھا؟ اشترا یشتری سے ریکال کریں ذرا، اہتدا یہتدی پڑھا تھا ہم نے، تو یہ ہاں، تو یہ باب کون سا تھا اس کا؟ باب افتعال تھا، ماشاءاللہ، اور اس کا بنیادی جو فعل پڑھا تھا ہم نے یہ تو کمزور والا ہے نا، اہتدا یہتدی، اس کا بنیادی باب افتعال کا بنیادی فعل کون سا پڑھا تھا؟ اختلاف یختلف، ماشاءاللہ۔ تو بس یہ اگر یاد رہے گا نا تو آگے آپ کو آسانی ہوتی چلی جائے گی کہ اشترا یشتری جو ہے، اب یشترونا جیسے یہتدونا وہاں پہ پڑھا تھا آپ نے، پوری گردان کی بھی ہے، اسی طرح یشترونا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بھی ہی، اس سے، ٹھیک ہے نا۔ سمنن، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سمنن قلیلن، ٹھیک ہے نا، ہاں ہاں، تھوڑا سا فائدہ، ٹھیک ہے، یا تھوڑی قیمت کہہ لیں۔ فویلن، خرابی، لہم، ان کے لیے، مما بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کون سے دو لفظ سے مل کے بنا ہوا ہے؟ من اور ما سے۔ تو کتابت، کتابہ تو ہم نے پڑھا ہے، ہوا کتابہ، تو ہیا کیا ہوگا؟ کتابت۔ آج مؤنث کی گردان کریں گے انشاءاللہ تو اس میں پھر یہ آگے بھی کر لیں گے۔ تو کتابت لکھا، مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے یہاں پہ دیکھیں، ایدیہم ہے، اور ایدی جو ہے یہ جمع ہے، جمع مکسر یدن کی، ہم نے کہا تھا جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے، غیر عاقل کی جب آتی ہے، تو یہ غیر عاقل ہے، ظاہر سی بات ہے، ہاتھ کی بات ہو رہی ہے، تو جمع مکسر ہے، اس کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا۔ ابھی ہے 2 منٹ، تو یہ آیت کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر نماز کی بریک کریں گے انشاءاللہ۔ کتابت ہو گیا لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وا اور ویلن خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اگین وہی ہے، من اور ما سے جو، یکسبون، کسبا یکسبو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسبا یکسبو، کسبن کمانا، ٹھیک ہے نا، تو یکسبونا کا اشارہ کریں گے فوراً پتہ چل جائے گا وہ سب کماتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھیں یہ آیت کا ترجمہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور اشارے جو ہیں اس کے دیکھ لیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے امیوں کا ذکر فرمایا تھا، اب دوسرے گروپ یعنی علماء کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، کتاب میں تبدیلی کر کے اس میں اپنی جانب سے کمی زیادتی کرنا۔ اب یہ جو بات ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ تحریف کر دیتے، کتاب میں کچھ لکھ دیتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نازل کیا، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو کام کرتے تھے اس سے کیا مقصد کیا تھا ان کا؟ کچھ دنیاوی فائدے حاصل کر لیں، اپنے فیور میں کچھ باتیں لکھ دیں، جو اپنی غلط کام کرتے تھے، غلط عقائد بنائے ہوئے تھے، غلط اعمال تھے، ان کے لیے سپورٹنگ میں آیات بھی خود ہی گڑ لی، ٹھیک ہے نا۔ تو آج بھی آپ دیکھیں اگر تورات یا انجیل وغیرہ کے جو نسخے ملتے ہیں اس میں پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اصلیت اس سے باقی ہے، مگر کافی کچھ انہوں نے چینج کر دیا، اس کو خود اپنی طرف سے لکھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے قرآن کریم میں کھول کر کے بتا دی کہ اب ان کے پاس جو کتابیں ہیں وہ سب تحریف شدہ ہیں۔ تو ان لوگوں کو متعدد سزائیں ملیں گی، اس بات کی سزا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی ہے۔ بہت عظیم جرت کا کام ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی تحریف کر دے، اور اس بات کی سزا کہ اللہ کی کتاب میں کمی زیادتی کر کے وہ دنیا کے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بھی بات ہے کہ نیت کیا ہے کہ دنیاوی فائدہ اٹھا لیں، تو سمنن قلیلہ والی جو بات ہے کہ تھوڑی سی قیمت پر جو بیچ دینا اس کو۔
امت مسلمہ میں بھی اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر تعجب مت کیجیے. جب کبھی آپ کسی نامعلوم شخص کو اسلام کے بارے میں بات کرتے سنیں تو اس کی باتوں کی قرآن و حدیث سے تصدیق کر لیں. اگر کسی بات کے بارے میں آپ کو مکمل علم نہ ہو تو اسے اس طرح کہہ کر پیش مت کیجیے کہ اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، بلکہ ایسی کوئی بات کہنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تصدیق کر لیجیے. اب یہ آج کل کے زمانے میں تو اتنی کامن ہے، آپ دیکھیں روزانہ سوشل میڈیا پہ آپ کو چیزیں لوگ بھیج رہے ہیں کہ حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے نہیں ہے. ہمارے جو لیڈرز ہیں دین کی نالج نہیں ہے، مگر وہ تھوڑا سا دین کا وہ ڈالنے کے لیے اللہ رسول کا نام لے کے اپنی تقریروں کے اندر ایسے واقعات سنا دیتے ہیں. بلکہ کچھ مذہبی علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ گڑے ہوئے واقعات جو ہیں ان کو اس طرح سے سنا دیتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول نے اس طرح سے کہا ہے. تو یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے. میں اسی لیے سب لوگوں کو کہتا ہوں کبھی کوئی چیز فارورڈ مت کریں، چاہے جتنی بھی اوتھینٹک سورس سے آئی ہوئی، جب تک کہ آپ خود چیک نہ کر لیں قرآن کریم میں یہ آیت واقعی ایسے ہی ہے اور اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، یا حدیث کا حوالہ جو ہے کیا اس حوالے میں وہ حدیث اسی طرح موجود ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. میرا خیال ہے ہم یہاں پہ بریک کر لیتے ہیں نماز کی، اور نماز پڑھ کے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ لوگوں کو. بریک کے بعد وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ لیسن سٹاپ کیا تھا. پہلا لیسن اس کی قرآنی آیات ہم نے لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور جو اس کی تشریح تھی وہ دیکھ لی تھی. انہی آیات کے سلسلے میں جو حدیث ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں آپ کے شامل کی ہے، کتاب میں بھی آپ کے موجود ہے. اب چونکہ آپ لوگ QC4 میں آ گئے ہیں تو میں سجیسٹ یہی کروں گا کہ اب کوشش کریں ہم کچھ تھوڑا عربی پڑھنا شروع کریں. تو اسی طرح ہوگا جس طرح جب پہلے انگریزی زبان نہیں آتی تھی تو کچھ انگریزی کے اخبار سے ہم کوشش کرتے تھے کہ ایک جملے میں جتنے الفاظ ہیں کم سے کم وہ تو پڑھ لینا. تو اب آپ لوگوں کو میری سجیشن یہی ہے کہ ماشاءاللہ سے QC4 میں آ گئے ہیں تو جہاں عربی کی جو عبارت نظر آتی ہے نا، ایٹ لیسٹ یہ تو دیکھیں نا کہ اس میں سے کتنے الفاظ میں پہچانتا ہوں. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ ڈائریکٹ عربی میں ہی سمجھ رہے ہوں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں جو الفاظ آپ کو آتے ہیں اس کا ترجمہ آپ لوگ کرتے جائیں. جو نئے الفاظ ہیں وہ میں بتا دوں گا آپ کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 100. عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص، ہاں ان سے روایت ہے. یہ پیچھے جو باقی راوی ہیں امام بخاری سے آگے وہ ہم نے نہیں لکھے ہوئے یہاں پہ، مگر جو صحابی ہیں بلکہ یہ دونوں صحابی ہیں باپ بیٹا، تو ہم ان کو کہیں گے رضی اللہ عنہما. ٹھیک ہے نا، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمعت، اشارہ کریں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اسی ون میں سمعہ کی پوری گردان آپ نے کی ہے. سمعت تو میں نے سنا، کوئی مسئلہ نہیں. یقول، ہاں انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یا ان کو کہتے ہوئے سنا اگر صحیح ترجمہ کرنا چاہیں آپ تو. ان اللہ لا یقبض، لا کے معنی نہیں ہو گیا قبض یقبض، قبض کرنا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے نا، قبض کر لینا، لے لینا، روح قبض کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ لا یقبض العلم، کہ وہ نہیں لے گا علم. ٹھیک ہے نا، کیسے؟ انتزاعا ینتزعہ، یہ ایک نیا لفظ آ گیا، انتزاع ینتزع، چھین لینا. ٹھیک ہے نا، ہاں انفعال سے، ہاں ٹھیک ہے. تو یہ نیا لفظ آیا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایسے چھین نہیں لے گا. من العبادی، من سے ہو گیا عباد، ہاں عبد کی جمع ہے بندے. تو اب ترجمہ آسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ علم جو ہے وہ قبض کر لینا، اٹھا لینا. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوگا کہ چھین لے گا اپنے بندوں سے. کیا ہوگا؟ ولیکن، لیکن میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، لیکن اردو والا لیکن ہوتا ہے عربی میں.
لیکن کیا ہوگا؟ یقبض العلم، یعنی کہ وہ اٹھا لے گا علم کو، لے لے گا علم کو، بقبض العلماء، علماء کو اٹھا لینے سے. ہاں علماء کو اٹھا لے گا تو علم اٹھ جائے گا، ظاہر سی بات ہے. حتی، یہاں تک کہ ہمیں آتا ہے اذا لم یبقی، ہاں باقی، ہاں باقی ہوگا کیا چیز؟ عالمن، کوئی عالم، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں ہوگا. اتخذ الناس، توڑ کے پڑھ رہا ہوں میں اس لیے عالمت اتخذ الناس ہے. یہ اتخذ آپ کو آتا ہے، ہاں پکڑ لینا، ہاں بنا لینا. کیا؟ الناس، لوگوں کو، رؤوسن جحالن، روس رئیس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سردار اپنا، ٹھیک ہے نا. جب علماء نہیں ہوں گے تو جحال، جو بہت ہی زیادہ جاہل ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ان کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، ٹھیک ہے نا. فَسُئِلُوا، ہاں سئلو مجہول کا صیغہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان سے پوچھا جائے گا. فَأَفْتَوْا، افتا فتویٰ دینا بھی اسی سے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بتائیں گے، جواب دیں گے. جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ جواب دیں گے. کیسے جواب دیں گے؟ بتائیں گے بغیر علم، کیونکہ وہ تو جاہل ہیں، جاہلوں نے اپنا سردار بنا لیا تو وہ بغیر علم کے جواب بھی دیں گے. یہ بھی، یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی کہہ دیں ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا. جاہل علماء کا سب سے پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پتہ ہو نہ پتہ ہو ضرور جواب دینا ہے. اب آگے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھیں یہ آپ کو آتا ہے. فدلو، دلو کا اشارہ کریں. ہاں دلہ تھا وہ گمراہ ہوا، تو دلو وہ سب گمراہ ہو گئے. واہ ادلو، ہاں ہم نے پڑھا تھا نا کہ دلہ وہ گمراہ ہوا اور ادلہ اس نے گمراہ کیا، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اب اس کا ترجمہ جو ہے آپ پڑھ لیں، الحمدللہ آپ کو سوائے 2 نئے لفظ آئے باقی سب آتا تھا، ٹھیک ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اگر ہمیں قرآن و حدیث کے تعلق سے کوئی بات پوچھنا ہو تو عوام سے پوچھنے کے بجائے علماء دین سے پوچھنا چاہیے، علماء حق سے پوچھنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. اور یہ ہو سکتا ہے، میں اصل میں وہ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ لفظی ترجمے پہچان کر کے جو ہے نا اس کا مفہوم سمجھیں، ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ یہ والی آیت بھی ہم نے سمجھ لی، مکمل ہو گئی آیت ہماری. تینوں آیتیں جو اس سبق کی تھیں. اب ہم آتے ہیں ان کا ترجمہ، سب آیتوں کا ایک دفعہ دیکھ لیں. آیت نمبر 77 کا تھا، کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. 78 ہے، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں وہ نہیں جانتے کتاب سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں. آخری آیت، سخرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کریں اس سے تھوڑی قیمت. خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں، یعنی کہ دنیاوی فائدے اٹھاتے ہیں اس سے، جو اپنی طرف سے آیات گڑھ کے لکھ دیتے ہیں. اسباق، دعا اور پلان دیکھ لیں ان 3 آیات سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہوں. ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں، جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ان کے پاس نالج نہیں ہے نا، وہ پھر جو تمنائیں ہیں اور آرزویں اپنی خیالات جو ہیں اسی کو حق اور سچ مان کر کے اور اس میں ہی خوش رہتے ہیں. جو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں. ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی دنیا میں کسی کا ہوتا ہے، علامہ اقبال کے نام سے جھوٹا شعر لکھ دیا، علی رضی اللہ عنہ کے نام سے غلط قول لکھ دیا، تو اس پہ بھی ہم لوگوں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی جھوٹ بول دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی جھوٹ بول دے، حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. مگر پھر بھی یہاں لوگ نہیں ڈر رہے ہیں. گڑی ہوئی حدیثیں ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں، عام طور پہ آپ کو سوشل میڈیا میں پھیلی ہوئی نظر آ جائیں گی. اور پھر جو مقررین ہیں وہ تو مجمع سے خطاب کرتے ہوئے بھی آج کل اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں جو پتہ چلتا ہے کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. تو اب ان آیات سے جو ہے اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں جو حاصل مطالعہ ملتا ہے اس سے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ قرآن مجید سیکھنے میں میری مدد فرما اور مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنا جو آپ کے احکامات کے متعلق تمناؤں اور آرزوؤں میں پڑے رہتے ہیں. کتاب کے معاملے میں جاہل نہ ہوں ہم. پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ کوئی بھی بات سننے یا کہنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کروں گا کہ کیا وہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. یہ بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. سب لوگ کوشش کریں فارورڈ ایز ریسیوڈ جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں بتا دوں جو عام طور پہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا ہمارے یہاں فیس بک واٹس ایپ وغیرہ پہ آ جائے اس سے پوچھو کہ بھائی آپ نے یہ جو بھیجا ہے اس کا ریفرنس کیا ہے. جی وہ میرے پاس آیا تھا میں نے بھیج دیا آگے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہ اللہ اور رسول کے نام سے کوئی بھی چیز آ رہی ہے اس کو بغیر تحقیق کے ہم نے آگے نہیں بھیجنا ہے. ان آیات میں جو اسماء اور افعال آئے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آیا تھا امیون، جو پہلے سے ہمیں آتے ہیں اسم ان کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، جو نئے آ رہے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. تو امی کی جمع مرفوع حالت میں ہوگی امیون اور کسی تبدیل شدہ جو وجہ ہوگی اس سے امیین. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہاں پہ آپ دیکھیں امیون نہیں لکھا ہوا ہے، تنوین نہیں لکھی ہوئی ہے. اگر تنوین لگی ہوتی تو پھر صرف پہلی والی جمع بنتی. امنیتن، اب یہ جو آرزوؤں کا ہم نے پڑھا تھا نا یہ واحد ہے اس کا آرزو اور اس کی جمع ہے امانیو. تو یہ بھی اب ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے. کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو تنوین نہیں لیتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے درود ابراہیمی جب پڑھ رہے تھے ہم نے ابراہیمہ پڑھا تھا نا اس میں تنوین نہیں آ رہی تھی. تو کچھ اب تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو یہ چیزیں بھی ہم پڑھیں گے. کون سے اسماء ہے جن کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، کن پہ آتی ہے. آسان ہے یہ. QC 5 میں جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ سیکھ لیں گے اس کو بھی. ایدیہم، ایدی یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدی جمع ہے اس کی. ایدن بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بھی جب ہم آگے جائیں گے جب اسم کی خاص قسم پڑھیں گے اسم منقوص تو پھر دیکھیں گے کب یا آتی ہے اس میں اور کب یا نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی دونوں طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ید ہاتھ ہے اس کی جمع ہے ایدی. ٹھیک ہے. سمنن، تو سمنن اس کی جمع ہے اثمانن. ٹھیک ہے نا. اب ہم آتے ہیں افعال کی طرف. سب سے پہلے یہ 3 حرف والے صحیح والے افعال ہم سیکھیں. یعلمون علمہ سے آیا تھا، اس کی 6 چابیاں جلدی سے کر لیں گے ہم. باب سمع آیا، مادے کے حروف کیا ہیں؟ عین لام میم. ٹھیک ہے. اور 6 چابیاں کر لیں جلدی سے اس کی. علمہ، یعلم، اعلم، عالم، معلوم اور علم. ٹھیک ہو گیا. یکتبون، کتبہ یکتبو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے. باب کون سا ہے اس کا؟ نصرہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو آئیے کر لیں. کتبہ یکتبو، اکتب، کاتبن، مکتوبن اور کتابتن بھی ہے اس کا مصدر. اور ہاں اور بھی آتے ہیں مگر یہاں آسانی کے لیے آپ کے لیے ایک مصدر لکھ دیا ہے. یکسبونا کہاں سے آیا تھا؟ کسبہ یکسبو، باب ضربہ ہے. اس کی کر لیں. کسبہ یکسبو، اکسب، کاسبن، مکسوبن اور کسبن. کسب حلال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے. اور کاسب جو ہے وہ محنت کر کے کمانے والے ہو کہتے ہیں. یظنون، QC 2 میں گردان پوری کی ہوئی ہے، اس کی پوری گردان آتی ہے. 6 چابیاں جلدی سے کر دیں. ظن، یظن، ظن،
زانن، مظنون اور ظن. ٹھیک ہو گیا. یقولون، قال یقولو پوری گردان آتی ہے آپ کو، جلدی سے کر لیں. قال یقول، قل، قائل، قول اور قول. ٹھیک ہے. آج میں ساری گردانیں کرا رہا ہوں، مگر آئندہ سے جو QC1 سے کرتے آ رہے ہیں ان کو ہم اسکپ کریں گے، صرف نئی والی گردانیں کریں گے. آج فرسٹ ڈے ہے تو اس لیے میں نے کہا چلیں پورا وہ ہو جائے. ٹھیک ہے. قلیلاً، یہ میرا خیال ہے اس کی گردان ہم نے پہلے نہیں کی ہے. قلا یقلو، اس وزن کے اوپر ہم نے جو گردان کی ہوئی ہے. دلہ یدلو، اور باب کون سا تھا اس کا؟ باب دربا تھا، یاد رکھیے. تو قاف لام لام، وہاں پہ دود لام لام تھا، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. قلا یقلو، قلہ، قلیل ڈیش قلن. ٹھیک ہے نا. اب مزید فی والے افعال میں آ جائیں. آیت جب پڑھ رہے تھے تو میں نے بتایا تھا آپ کو یسرونا کہاں سے آیا؟ اسرا یسرو. اور باب اس کا کون سا ہے؟ افعال ہے. اور وزن کیا تھا؟ اسلم یسلم. ٹھیک ہے نا. تو آئیے اس کی بھی گردان کر لیں. اسرا یسرو، اسرر. ٹھیک ہے. ہاں، مسرن، مسرن اور اسرارن. ٹھیک ہے. یعلن، یہ بھی اسی باب سے، باب افعال سے. وزن اس کا بھی وہی ہے، اسلم یسلم. ٹھیک ہے. اس کا وزن جو ہے وہ بنیادی وزن اسلم یسلم نہیں تھا. کوڈ یہاں ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا ہے اسرا یسرو میں. یاد رکھیں کہ ادلہ یدلو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا جب ہم آیت کر رہے تھے کہ اس کا وزن وہ والا ہے. تو وزن اس کا اسلم یسلم نہیں ہوگا. اسرا یسرو کا وزن کیا ہوگا؟ ادلہ یدلو. شد والا آ گیا نا یہ. جبکہ اعلن یولینو جو ہے نا، یہ اس کا وزن پوچھوں گا تو آپ بتائیں گے اسلم یسلم. چاہیے آئیے کر لیں اس کو. اعلن یعلن، اعلن، اعلن، سوری اسلم تھا نا، اس کے وزن پہ ہوگا اعلن، معلن، معلن اور اعلان. اعلان وہی اردو والا اعلان ہے. ٹھیک ہے نا. اشترا یشتری، یشترون اسی سے آیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ باب کون سا ہے اس کا؟ افتعال ہے. اور وزن اس کا مگر ہاں اختلافہ والا نہیں ہوگا. اس کا وزن ہوگا جو ہم نے کمزور والا اس کا پڑھا تھا، اہتدا یہتدی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں دیکھیں اشترا یشتری اسی وزن پہ آ رہا ہے. تو آئیے اس کی گردان کر دیکھیں. مادے کے روپ میں سے کمزور آ گیا نا آخر میں، اس وجہ سے اس کا وزن چینج ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اشترا، یشتری، اشتری، مشترن، مشترن، اشتراء. الحمدللہ. تو آسان تھی آیتیں بھی آج کی تینوں. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے QC1 2 3 میں جو صحیح کمزور والے ثلاثی مجرد، پھر مزید الفی میں بھی صحیح اور کمزور والے وہ پڑھ لیے تھے. اب ہم آ رہے ہیں جو چیزیں ہم نے وہاں پہ مس کی ہوئی تھی، مؤنث کی گردانیں، تثنیہ یعنی کہ دو والے جو تھے، وہ چیزیں اب انشاءاللہ اس میں کور کریں گے. اس کے بعد ہم پھر نحو شروع کر دیں گے. تو یہ شروع کے 2-4 لیسن ہیں جس میں ہم کچھ گردانیں کریں گے. تو آج ہم نے یہ میں پچھلے لیسن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو QC4 میں ہم نے کرنا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں سے شروع میں جو لیسنس ہیں وہ وہی والے ہیں کہ ضمائر، پھر مؤنث کے صیغے، مجہول، اس کے بعد پھر اسم، صفت وغیرہ شروع ہو جائیں گی. اور پھر نحو کے اندر جو ہے نا ہم یہ فعل مضارع میں تبدیلیاں جو ہیں ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو مؤنث کے ضمائر پہلے ایک دفعہ ریویژن کر لیں. مذکر کے ضمائر کا اشارہ کر لیں پہلے. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. اور ایک ساتھ میں ہم نے مؤنث کا کیا ہوا تھا ہیا. ٹھیک ہے نا. تو اب مؤنث کی گردان کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر بتا دوں، پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ مذکر اور مؤنث کا فرق کہاں پر ہے. مذکر اور مؤنث کا فرق جو ہے وہ غائب والوں میں ہے اور مخاطب سامنے والوں میں ہے. متکلم جو ہے خود اپنے لیے
मुज़क्कर मुअन्नस का सीगा सेम है। तो यानी कि अगर आपने 6 सीगे सीखे थे, 2 गायब के इधर, 2 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के, तो उसमें से मुअन्नस में भी 4 ही मुअन्नस में चेंज होंगे, जिसमें से एक पहला आपने सीखा हुआ था हिया। तो अब 3 नए सीखने हैं, खाली मुअन्नस की गर्दान आपकी आधी रह गई। ठीक है, 6 में से सिर्फ 3 सीखने हैं आपने। तो अगर यहाँ से आप देखें, हुआ से हिया आप पहले पढ़ चुके थे, होम की जगह आ गया है हुन्ना। ठीक है, मीम हटा करके नून शद के साथ। इसी तरह जब आप सामने आते हैं अंता, तो वहां पे मुअन्नस में लेफ्ट हैंड से आप क्या करेंगे, अंती। ठीक है, और अना वही रहेगा। उसके बाद उधर अंतुम था, तो यहाँ पे क्या होगा, अंतुन्ना। तो अगर आप ये देखें सिमिलैरिटी, तो यहाँ भी जमा में नून शद के साथ आ गई थी, और यहाँ भी नून शद के साथ आ गई थी। इन दोनों में मीम को आपने सिर्फ हटा दिया था। अब सिर्फ एक जो चेंज है वो ये है कि अंता से अंती हो गया है, मुज़क्कर से मुअन्नस हो गया है। तो अंता से अंती, याद रखें कि जेर आ जाती है, आगे जाकर के मुअन्नस में जेर आएगी दूसरे सीखों में भी, तो आसानी हो जाएगी। तो आइए अब हम मुअन्नस की गर्दान एक दफ़ा ज़मायर की कर लें। हिया, वो एक औरत कह सकते हैं आप, या सिर्फ मुअन्नस ही कर लें, लेफ्ट हैंड से हम इशारा कर रहे हैं तो आसानी है। हिया, वो, हुन्ना, वो सब। ये ज़मायर है ना, असल में ज़मायर जो है वो मुअन्नस के दूसरे अस्मा के लिए भी इस्तेमाल होंगे, इसलिए अगर औरत ना भी कहें, मुअन्नस भी कह लें तो भी ठीक है। ठीक है ना, चलें। हिया, हुन्ना। हुन्ना के लिए क्या करना है आपने, चारों उंगलियां लेफ्ट साइड पे। ठीक है, हिया एक उंगली से और हुन्ना जो है वो चारों उंगलियों से। ठीक है, उसके बाद अंती, हाँ, एक उंगली से लेफ्ट हैंड सामने की तरफ इशारा। अना वही है जो इधर था ना, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद अंतुन्ना। ठीक है, आप सब मुअन्नस के लिए, और नाहनु वही है। ठीक हो गया, आसान है, मुश्किल तो नहीं है, समझ आ गई। अब हम कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस, तो आइए मेरे साथ करें पहले। या, हुन्ना, अंती, अना, अंतुन्ना, नाहनु। एक दफा फिर कर लें। हिया, हुन्ना, अंती, अना, अंतुन्ना, नाहनु। मैं एक दफा इशारा करूंगा, आप लोग बोलेंगे। एक दफा और। माशाल्लाह, कोई आएगा प्रैक्टिस करा दे एक दफा आकर के मुअन्नस की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सॉरी, ये जो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई है लाइट की वजह से, तो अभी हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने स्टॉप किया था। गर्दान हम कर रहे थे मुअन्नस वाली, और आई होप कि अब ऑनलाइन सब लोगों को आवाज़ और वीडियो वगैरह सब चीज़ें ठीक आ रही है। दुआ करें कि अब फर्दर कोई डिस्टरबेंस ना हो इसके अंदर। ठीक, तो हमने मुअन्नस की गर्दान कर ली थी, एक दफ़ा फिर मैं करा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। हिया, वो, हुन्ना, वो सब, अंती, आप, अना, मैं, अंतुन्ना, आप सब, नाहनु। तो अब ये मुअन्नस की जो गर्दान है, ज़मायर हमने पढ़े थे, ज़मायर मुनफसिला इसको हम कहते हैं, जो अलग से आते हैं उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी गर्दान है, और सिर्फ 3 नई चीज़ें हमने सीखी हैं, 3 पहले से हमें आती थी। इस तरह से इसको याद रख लें आप। बोलचाल में इसको इस्तेमाल करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कुरानी आयात में जहाँ पर आ रहा होता है मुअन्नस के सीखे, उनको भी पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो अगर सवाल किया जाए मन हिया, तो आप क्या जवाब देंगे? हिया मुस्लिमा। ठीक है ना। मन हुन्ना, हुन्ना मुस्लिमातुन। ठीक है,
چلے من انتی. اب اگر کسی فیمیل سے پوچھا جائے گا من انتی تو وہ کیا جواب دے گی؟ انا. ہاں انا میں اسی طرح سے آئے گا مسلمتن. اور اگر جمع میں پوچھا جائے من انتنا، اگر بہت ساری فیمیل ہوں ان سے پوچھا جائے گا من انتنا تو وہ کیا جواب دیں گی؟ نحنو مسلمتن. جو صرف ہاں جمع میں آ جائے گا مسلماتن. تو اس میں خیال یہی رکھنا ہے کہ جب فیمیل جواب دے گی تو انا اور نانو ضمائر تو وہی رہیں گے، مگر جو اسم ہے اس کا صیغہ چینج ہو جائے گا مؤنث والا. ٹھیک ہے نا. اب اگر سوال پوچھا جائے حل انتی بخیر، ہاں اس میں کچھ نہیں چینج ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نعم انا، مذکر نے بھی یہی جواب دینا ہے، مؤنث نے بھی جواب دینا ہے، کیونکہ اپنے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو نعم انا بخیر الحمدللہ. اسی طرح جمع میں پوچھا جائے گا حل انتن بخیر، تو جواب کیا دیا جائے گا؟ نعم نحن بخیر الحمدللہ. اب جو دوسرے ضمائر ہم نے سیکھے جن کو ہم نے کہا تھا ضمائر متصلہ ہوتے ہیں، یہ کسی حرف اسم یا فعل کے ساتھ مل کر کے آتے ہیں. اس کی بھی مؤنث سیکھ لیں. مذکر ہم نے پہلے سیکھا ہوا تھا اور اس کی ہم نے پریکٹس جو ہے وہ رب کے ساتھ کی تھی. تو پہلے بغیر کسی اسم کے ہی کر لیں. ادھر مذکر میں ہم نے کیا تھا ہو، ہم، کا، ای، کم، نا. ٹھیک ہے، اس طرح سے کیا تھا. جب اس کو ہم نے رب کے ساتھ کیا تو پھر ہم نے کہا ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں مؤنث کی طرف. تو مؤنث میں بالکل اسی طرح جیسے آپ نے دوسرے ضمائر میں دیکھا، ان ضمائر میں بھی اسی طرح سے ہوگا کہ یہ تین صیغے جو ہے چینج ہو رہے ہیں. پہلا والا رب ہا تو آپ نے سیکھ ہی لیا تھا، ہو مذکر میں تھا تو ہا مؤنث میں تھا. یہ QC1 سے ہم کرتے آ رہے ہیں. اب تین نئے صیغے ہم نے اور سیکھنے ہیں. تو اس میں بھی وہی چیزیں دیکھیں، نون شد کے ساتھ آ جاتی ہے، اور سامنے کے لیے جیسے وہاں پہ انتا سے انتی بنا تھا تو یہاں پہ کا سے کی بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو آئیے میرے ساتھ کریں. سب سے پہلے ربہا. ٹھیک ہے نا. اگر شارٹ میں کہیں گے تو اس کا رب، اگر آپ مؤنث یا عورت لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں، مگر ہم کیونکہ لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہے ہیں تو ربہا اس کا رب، ربہن ان سب کا رب، رب کی ہاں آپ کا رب، اور ربی وہی رہے گا جو مذکر میں تھا. ٹھیک ہے. اور ربکن آپ سب کا رب، اور ربنا ہم سب کا رب. کلیئر ہو گیا؟ بغیر ترجمے کے بھی ہم کر سکتے ہیں. ربہا، ربہن، ربکی، ربی، ربکن، ربنا. ایک دفعہ اور کر لیں. ربہا، ربہن، ربکی، ربی، ربکن، ربنا. ٹھیک ہے. واحد جمع وہی ہے، صرف ہاتھ چینج ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے. اب اس کو رب کے بجائے آپ کتاب کے ساتھ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں، کسی اور اسم کے ساتھ کر لیں، قلم کے ساتھ کر لیں. ٹھیک، جو بھی اسم آپ کو آتے ہیں. تو ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا، آپ لوگ بولیں گے. ایک دفعہ اور کریں ذرا، ابھی تھوڑا سا روانی نہیں آئی ہے. تو اس کی پھر آپ لوگوں نے اسی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، رب کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، جو فعل آتے ہیں. بول چال میں اس کو دیکھ لیں. سوال اگر کیا جائے گا من ربہا، تو کیا مطلب ہوا کہ اس مؤنث کے لیے پوچھ رہے ہیں اس کا رب کون ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ رب اللہ، ربہا. ٹھیک ہے نا. اسی کو اللہ کے ساتھ ملا دیں گے تو رب اللہ. اگر جمع میں پوچھا جائے گا رب ہن، تو اب رب ہن ہو گیا. ٹھیک ہے نا. رب ہن اللہ. اسی طرح
मुअन्नस से पूछा जाएगा मन रब्बुकी, तो जवाब वही होगा जो मुज़क्कर का था, रब्बी अल्लाह। और जमा में अगर पूछा जाएगा मन रब्बुकुन्ना, तो क्या जवाब होगा जो मुज़क्कर का था, रब्बुन अल्लाह। तो इधर की और कुन्ना में जवाब में फर्क नहीं आ रहा है, क्यों? इसलिए कि मुज़क्कर और मुअन्नस, हाँ, मुतकल्लिम जो है अपने लिए सीगे दोनों के सेम है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला लेसन हमारा मुकम्मल हो गया है। होमवर्क मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। ऑनलाइन जो लोग हैं मेरे साथ, हम PDF फॉर्म में आपके साथ शेयर कर लेंगे होमवर्क। जिस तरह से आप लोगों ने किसी 3 में किया था, उसी तरीके से अभी हम किसी 4 में करेंगे कि आप लोगों ने होमवर्क जो है वो करके फिर हमें भिजवाना है। सर काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन जो सब हैं उन पार्टिसिपेंट से कहें कि अपने नेम के साथ ऑनलाइन हुआ करे ताकि उनकी अटेंडेंस लग जाए, अदरवाइज उनकी फिर एब्सेंट मार्क होगी। जी बहुत शुक्रिया। ये जो टीचर असिस्टेंट है मेरे साथ फीमेल साइड से, उन्होंने रिमाइंड कराया है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सब लोग नोट करें। ये तो हम QC1 से कहते आ रहे हैं कि जब आप ऑनलाइन होंगे तो आपने अगर किसी और नाम से लॉगिन किया हुआ है, सैमसंग या आईफोन वगैरह इस तरह से, तो फिर आपकी हाज़िरी नहीं लगेगी। तो प्लीज़ नाम चेंज कर लें अपने, और जो जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है उसी नाम से लॉगिन करें। और अगर फ़र्ज़ करें एक ही घर से, एक फैमिली से 2 लोग हैं, तो वहाँ पे दोनों नाम लिखें, ठीक है ना, ताकि पता चल जाए कि 2 सिस्टर्स हैं जैसे, ठीक है ना, तो वो उन दोनों का नाम एक साथ आ रहा है। या हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उन दोनों ने रजिस्टर कराया हुआ है, किसी और शहर किसी और मुल्क में है, तो वो दोनों नाम लिख दें वहाँ पे। और नाम चेंज करने की ऑप्शन होती है, अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो आप किसी से पूछ सकते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं वहीं पे होता है, आपके पास ऑप्शन होती है नाम चेंज करने की। तो यहाँ पे भी वैसे हम मैसेज देते रहते हैं, मगर आमतौर पे लोग इसको ख्याल नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें आज भी और आइंदा भी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए हम लेसन आज का जो सेकंड वाला है वो शुरू करते हैं वहीं से। सफ़ा नंबर 11 इशारा B, इशारा A हम पहले कर चुके हैं। मज़ामीन जिस तरह से हमने पहले बताया था कि इन सफ़ात में सफ़ा नंबर 11 से लेकर के 15 तक बनी इसराइल का ही जो उनसे ख़िताब है अल्लाह ताला का, उनके अक़ायद की ख़राबियाँ, उनकी नाफरमानियाँ, उन्हीं चीज़ों का ज़िक्र आ रहा है, और उनके बातिल अक़ायद की नफ़ी भी होती है। तो जो 2 इशारे हम पहले पढ़ चुके हैं, जाहिल और पढ़े लिखे लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, और ये दूसरा इशारा है जो अब पढ़ेंगे हम। तीसरा और चौथा इशारा इंशाअल्लाह अगले हफ्ते पढ़ेंगे कि कायदा आग और जन्नत का, मीसाक बनी इसराइल। ठीक है, शॉर्ट में हम इनको कहेंगे जाहिल, चंद दिन, कायदा, मीसाक। ठीक है, तो इन इशारों को याद कर लें तो आसानी रहेगी आपको। दूसरा इशारा, इसकी जो आयत हैं, आयत नंबर 80 और 81, बल्कि 82, ये 3 आयत हैं जो अभी हम इसमें सीख लेंगे, तो इंशाअल्लाह आज का लेसन हमारा मुकम्मल हो जाएगा। नहीं बल्कि सॉरी, इसमें तो सिर्फ एक ही आयत आ रही है, या बाकी तो नेक्स्ट वाले। ठीक है, सिर्फ आयत नंबर 80 है आज के लेसन में हमारी। इसके बाद जो 81 और 82 है वो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे। तो ये छोटा सा लेसन है, एक ही आयत है, इंशाअल्लाह जल्दी हो जाएगा।
اس آیت سے جو اسباق ہمیں مل سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے لکھے ہیں اس کو پہلے ہم دیکھ لیں کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. یہ پچھلی آیت میں بھی ہم دیکھا تھا, ابھی پھر اس کی وضاحت ہو رہی ہے. نئے الفاظ جو آئیں گے اس میں پہلی لائن میں کوئی نہیں ہے, دوسری میں 2, تیسری میں 1, تو کل 3 نئے الفاظ آئیں گے اس آیت میں الحمدللہ. آئیے اس آیت کو پہلے ہم سن لیتے ہیں. اچھا, اس آیت کو 2 حصوں میں ڈاکٹر صاحب نے بریک کیا ہے, تو ہم بھی اسی طرح 2 حصوں میں پھر اس کو سیکھیں گے. تو اس آیت کا پہلا حصہ اس کو ہم سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ سوائے چند دن گنتی کے. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. واہ, قالو, ہاں سب یہ سب آتا ہے آپ کو, اس لیے بس آپ بتاتے جائیں, ہم آگے چلتے جائیں گے. لن یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, ہرگز نہیں. تمسنا النار, تمسنا یہ ایک نیا لفظ آ گیا. تمسنا دیکھ لیتے ہیں اس کو. مسا یمسو, آپ نے پہلے پڑھا تھا زنا یظنو پڑھا تھا, وہ تھا باب نصارہ سے, ٹھیک ہے. مسا یمسو جو ہے یہ باب فتح سے ہے, وہی شد والا ڈبل حرف والا فعل, مگر اس کا باب کیونکہ فتح ہے تو اس کا وزن تھوڑا سا زنا یظنو سے یا دلہ یدلو سے تھوڑا سا الگ ہے. وہ دلہ یدلو آپ نے کس باب سے پڑھا تھا؟ باب دلہ یدلو کس باب سے پڑھا تھا؟ باب دربا سے پڑھا تھا, زیر آ رہی تھی نا اس میں. اور زنا یظنو پڑھا تھا باب نصارہ سے. تو اب مسا یمسو جو ہے نا یہ باب فتح سے, ٹھیک ہے. گرامر پہ جائیں گے تو ہم دیکھ لیں گے. تو تمسن النار, تمسنا ہمیں, جی سر یہ ہم نے سمیہ سے پڑھا تھا. سمیہ سے پڑھا تھا. اچھا میں چیک کر لیتا ہوں اس کو, 1 منٹ. مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ مسا ہو سکتا ہے, 1 منٹ میں اس کو ذرا چیک کر لوں. مسیسا یا مسو, ہاں ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایک منٹ, جی جزاک اللہ خیرہ, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ مسا یمسو اصل میں اس میں شروع میں زبر اس لیے نظر آ رہی ہے کہ وہ والی زیر جو ہے 2 شد کی وجہ سے جو ہے نا, جب اس کو توڑ کر کے ہم دیکھیں گے تو وہ مسیسا بنتا ہے, تو باب سمیہ سے بنے گا, ٹھیک ہے. مگر جو اس کا فعل مضارع ہے وہ کیونکہ جس طرح باب فتح سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوگا. تو بہت شکریہ بہن کریکشن کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مسا, ہاں یمسو, ٹھیک ہے نا. تو تمسنا, ٹھیک ہے, تمسا یہ ہاں مسیسا تھا, مگر یہ تو میں نے توڑ کے بتایا ہے نا. اصل میں تو عربوں نے جب اس کو بولنے میں آسانی کے لیے مسا بنایا نا, ہم توڑ کر کے اس کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں سمیہ کے پیٹرن پہ تھا تو کیسے ہوگا یہ, تو اس طرح یہ مسیسا تھا, ٹھیک ہے نا. صحیح, ابھی گرامر میں آئیں گے تو وہاں پہ دیکھ لیں گے اس کو, اس کی 6 چابیاں کریں گے نا, دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. ہاں تو ہاں یمسو, جی. اچھا یہ بھی بتا دوں, یہ لن کی وجہ سے میں نے بتایا تھا, اس کا قاعدہ اسی QC4 میں ہم پڑھیں گے کہ جب فعل مضارع سے پہلے لن آتا ہے تو وہ آخر میں پیش کو زبر میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ رول پہلے نہیں پڑھا تھا, مگر آیات جب سورۃ البقرہ کی اس میں آیا تھا, جیسے لن نصبرا آیا تھا, تو میں نے بتایا تھا وہاں پہ کہ اصل میں نصبرو تھا, ٹھیک ہے نا, مگر لن کی وجہ سے کیا ہوا, اس میں زبر آ گئی ہے. تو یہ نحو میں یہی چیزیں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ, اس کورس میں ہم یہ چیزیں پڑھ لیں گے. تو لن تمس نا, ہاں ہمیں النار, تو نہیں چھوئے گی نار. اچھا یہ تمسا جو ہے, یہ تمسا انتا بھی ہو سکتا ہے اور ہیا بھی ہو سکتا ہے, مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ آگ نار جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہے, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. QC2 اور 3 میں دونوں میں ہم نے یہ پڑھا تھا. تو اس لیے تمسن النار, ہمیں چھوئے گی
آگ لن تمسنا ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی. ہم نے کہا تھا لا سے نفی ہوتی ہے وہ صرف نہیں والی ہو جاتی ہے, لن سے ہوتی ہے تو ہرگز نہیں ہو جاتی ہے, اور فعل مضارع کے ساتھ جب آتا ہے تو پھر یہ اس میں تبدیلی بھی کر دیتا ہے اور صرف اس کو پھر خاص بھی کر دیتا ہے فیوچر کے لیے. یہ چیزیں ہم انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے. اللہ آپ کو آتا ہے سوائے ایامن, پڑھ چکے ہیں ہم یومن کی جمع ایامن, اور معدودہ جو ہے یہ ہاں معدودتن گنا ہوا, ٹھیک ہے نا, ہاں ادا یا اردو سے مفعول ہے, یہ اسم مفعول معدودہ. ابھی گرامر میں آئیں گے تو اس کی 6 چابیاں کر لیں گے. تو معدودتن گنا ہوا. بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ اگر وہ جہنم میں داخل ہو بھی جائیں تو بس چند دنوں کے لیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ سوچنا تھا کہ وہ اللہ کی محبوب قوم ہے, چوزن پیپل جو وہ کہا کرتے تھے. تو یہ ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ایسی کوئی گارنٹی کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس امت کو اس منصب پہ رکھا ہوا تھا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. جب نافرمانیاں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب سے اتار کے مسلمانوں کو, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کر دیا. ہم جب قرآن سے دور ہو گئے ہیں تو اب ہماری بھی وہ پوزیشن نہیں ہے, ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اس دنیا میں ہی نظر آ رہا ہے, آخرت میں تو ہر ایک کے اعمال کا حساب ہوگا, ٹھیک ہے نا. کسی کا مائک کون ہے؟ مائک پلیز آپ لوگ اپنے آف کر لیں. اس آیت کا جس طرح میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو 2 حصوں میں کر دیا ہے, تو اب بقیہ حصہ اس کا پہلے سن لیتے ہیں اور پھر اس کی ترجمہ اور تشریح میں ہم جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. کہہ دو کیا تم نے لیا ہے پاس اللہ کے کوئی عہد کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے, یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے. اب یہ جب ان کا دعویٰ تھا کہ ہمیں نہیں آگ چھوئے گی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان سے کہو. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. قل, ترجمہ کرتے ہیں جو لفظ آتے ہیں آپ کو. قل یہ ہے اتخذتم, اس کو اگر ہم توڑیں گے نا تو یہ ہے سوال والا حمزہ آ گیا اور پھر اتخذتم. تو اتخذا یتخذو آپ نے پوری گردان کی ہوئی ہے, آپ کو آتا ہے. کون سا باب تھا یہ؟ افتعال, ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیونکہ یہ حمزہ تا کے ساتھ ملی ہے تو دوسری والی جو حمزہ اس کی ہوتی ہے باب افتعال کی, وہ آگے جا کر کے آپ پڑھیں گے کہ یہ حمزۃ الوصل اس کو کہتے ہیں, وہ گر جاتی ہے. تو یہاں پہ لکھی بھی نہیں ہے, اسی لیے کہ اس کو آپ نے پہلی والی حمزہ جو ہے سوال والی اس کو تا کے ساتھ ملا کر کے اس کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اتخذتم, تو کیا ترجمے میں ہم یہی کریں گے, کیا اگر توڑیں گے تو ہم کہیں گے اتخذتم, اور ملا کے پڑھیں گے تو اتخذتم کیا تم نے لیا ہے. اتخذا پکڑ لینا, لے لینا, بنا لینا, ان معنوں میں آتا ہے نا. عند اللہ ابھی پچھلی آیت میں بھی آیا تھا عہدن, ٹھیک ہے نا, کوئی عہد, ٹھیک ہے نا. فلن پھر آ گیا, آپ دیکھیں یخلفا, یہ بھی فعل مضارع ہے نا, اصل میں تھا اخلفا یخلفو, ٹھیک ہے نا. تو یخلفو جو ہے اس کے اوپر پیش زبر میں تبدیل ہو گئی ہے, دیکھیں کس وجہ سے ہو گئی ہے, لن کی وجہ سے ہو گئی ہے, اور یہاں پر وہی ہرگز نہیں کے معنوں میں آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, فیوچر کے لیے آ جائے گا, ٹھیک ہے. فلن یخلفا, ٹھیک ہے, تو وہ نہیں کیا کرے گا, اس کے خلاف نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. اخلفا یخلفو, ٹھیک ہے نا, ٹھیک. یخلف اللہ, فائل اس میں کون آ گیا, اللہ آ گیا, تو وہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا. عہدہ,
عہدہ ہو کی ضمیر آ رہی ہے عہد اس کا, ٹھیک ہے نا, اپنے عہد کے خلاف. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, یا کے معنوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تقولون, یا تقولون نہیں, تقولون ہے بھائی, اشارہ کریں تقولون کا پتہ چل جائے گا کہ وہ نہیں ہے, تم سب ہے. کہا جا رہا ہے نا ان سے کہ تم سب, تقولون کہ تم سب کہتے ہو کیا, علی اللہ, اللہ پر, ما لا تعلمون, یہ سب آپ کو آتا ہے جو تم نہیں جانتے, کوئی نیا لفظ نہیں, الحمدللہ. تو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا ثبوت کے طور پر اس طرح کی کوئی بات تمہیں اپنی کتاب میں ملتی ہے؟ اگر ہے تو دکھاؤ. قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا ایک بڑا سنگین جرم ہے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 ایک لمبی آیت ہے, اس پہ ایک حصے کا مفہوم یہاں ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھا ہے, تو اس کو آپ نوٹ کر لیں اور پھر دیکھ بھی لیجئے گا جا کر کے. جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا جو ہے وہ بہت ہی سخت کبیرہ گناہ ہے. آپ کو بہت سارے لوگ کہتے ہوئے ملیں گے کہ یہ اسلام میں صحیح ہے, یہ اسلام میں غلط ہے, یہ کام کرنا چاہیے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. وہ اس انداز سے بات کریں گے گویا وہ اسلام کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں, حالانکہ انہیں اسلام کے بارے میں نہ ہی کوئی علم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دلیل ہوتی ہے. یہ بھی آج کل کے زمانے میں بہت کامن ہے. عام لوگ بھی اور کچھ تھوڑا بہت علم رکھنے والے لوگ بھی ہیں, وہ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگین کیا ہے ہمارے لیے کوشچن کیا ہے کہ کنفرم کیے بغیر جو ہے نا اس پہ بلیو بھی نہیں کریں اور آگے آگے فارورڈ بھی نہ کریں اس کو. اگر کوئی شخص نیچے کھڑا اور راستہ تلاش کر رہا ہو تو کیا آپ اسے بغیر معلومات کے راستہ بتا دیں گے یا کسی بات کی بنیاد پر آپ اسے راستہ بتائیں گے؟ اصول کی بات تو یہی ہے کہ بھئی بندہ اگر نہیں پتا تو بتا دے کہ نہیں پتا ہے. اور اہل علم کی یہ بات بہت ہی کامن ہے کہ وہ کہتے ہیں سب سے اچھا علم یہی ہے کہ آپ کہہ دیں لا ادری, میں نہیں جانتا. سب سے اچھا علم یہ. تو اسی طرح یہ تو راستے کی بات کی تھی. اب اگر اسلام کے بارے میں کوئی کچھ پوچھے, اس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو, جیسے مثال کے طور پہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو قرآن میں حکم دیا ہوا ہے, اس سے منع کیا ہوا ہے, کوئی بغیر جانے اپنی طرف سے کہہ دے تو بہت بڑا گناہ کا رسک لے رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں آپ صاف کہہ دیجیے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم ہے, کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ اسے مشورہ دیجئے کہ کسی عالم سے پوچھے. سب سے اچھی بات یہ آپ کہتے ہیں کہ میں عالم تو نہیں ہوں, آپ کسی عالم سے پوچھ لیں, یا میں کسی عالم سے پوچھ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ دو طریقے ہیں. اب اس کے میں ایک واقعہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ نقل کیا ہے, امام مالک بن انس. امام مالک بہت بڑے امام, فقیہ, محدث اور اپنے زمانے کے مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے. ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آیا اور ان سے تقریباً 48 سوال پوچھے. اب آج کل کا دور تو نہیں ہے نا واٹس ایپ کر دیتے ہیں جس کا جواب دے دیں, ٹھیک ہے نا. وہ وقت تھا کہ جب کسی سے کوئی پوچھنا ہوتا تو بندہ سفر کر کے آتا, اور اس زمانے کا سفر واقعی سفر تھا, ریگستان میں سے گزرنا, خطرات اپنی جگہ, وہ ساری چیزیں. تو لمبا سفر کر کے ایک شخص آیا ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب امام مالک سے پوچھنے جا رہا تھا تو سوال ہی بہت سارے جمع کر کے لے کے آیا, تو 48 سوال پوچھے اس نے. امام مالک نے ان میں صرف 16 سوالوں کا جواب دیا, 1/3 اونلی. اب آپ سوچیں کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم, ایک بندہ بہت امید لے کے اس کے پاس آیا, انہوں نے 48 میں صرف 16 کا جواب دیا, اور باقی جواب میں فرمایا کہ مجھے ان کے جواب کا علم نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اس میں آر نہیں ہے, نہیں پتا, مجھے نہیں معلوم, لا ادری کہنے میں کوئی شرم جھجک ہونی نہیں چاہیے. فرسٹ آپشن یہی ہونی چاہیے کہ ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے کہہ دے مجھے نہیں پتا. اگر کسی معتبر عالم یا کتاب کے حوالے سے آپ سوال کا جواب جانتے ہو تو آپ اس کے بارے میں بتا دیں, اور ساتھ ہی یہ بھی کہیں کہ اللہ اعلم. عالم اسم تفضیل ہے, زیادہ جاننے والا, تو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے, یہ بھی ساتھ میں کہہ دیں. اور بہتر تو یہ کہ کسی کتاب سے, کسی عالم سے, تو اس کا بھی ریفرنس دے دیں کہ یہ میں نے اس کتاب میں پڑھا ہے. ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں غلطی ہوگی تو بندہ خود بھی دیکھ لے وہاں جا کر کے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے. اس لیسن میں بھی 2 حدیثیں جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے شامل کی ہیں, تو ان کو بھی میرا خیال ہے اسی طرح سے کر لیتے ہیں ہم. پہلے دیکھ لیں, ٹائم ہے ہمارے پاس. عربی کریں گے نا, چلے. ان شداد ابن
औसिन, औस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, उन्होंने कहा, अल कय्यिसु, कय्यिस कहते हैं अक्लमंद को, ठीक है ना, मन, हाँ, दाना नफ्सहू, हाँ जान, हाँ अपने नफ्स, नफ्सहू उसको, व आमिला, और उसने अमल किया, बादल मौती, ठीक है ना, ये वो है जो उसने नफ्स का मुहासबा करे। और ये थोड़ा सा लफ्जी तर्जुमा इस तरह से नहीं बनेगा इसका, इसको थोड़ा सा मफहूम हम देखेंगे कि अमेला लिमा बादल मौती, तो किस लिए, मौत के बाद के लिए अमल करे वो, ठीक है। तो वामिला लिमा बादल मौती, लिमा जो है बाद, यानी कि क़यामत के दिन हिसाब किताब जब होगा उसके लिए अमल करे। और वल आजिज, आजिज कहते हैं बेवकूफ़, हाँ मजबूर, बूढ़ा वगैरह इस तरह के मानों में आता है, ठीक है। कि वो क्या करेगा, मन अतबा, इत्तबा करना, अतबा पैरवी करना, नफ्सहू यानी कि हाँ अपने नफ्स की, हवा, हवा ख्वाहिश को कहते हैं, हा जमीर आ रही है मुअन्नस की, नफ्स क्योंकि मुअन्नस है अरबी में, तो वो अपने नफ्स की, अपनी जो नफ्स की ख्वाहिश थी उसकी पैरवी करेगा। वह तमन्ना, और क्या करेगा, तमन्ना उम्मीद करेगा किसकी, अल्लाही, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो उसका अजर देगा, अल्लाह ताला से उसकी रहमत की आरजू रखेगा, तो ये वो बेवकूफ़ शख्स है, ठीक है ना। तो इसका तर्जुमा भी देख लें, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे, और आजिज़ व बेवकूफ़ वो है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात पर लगा दे और रहमत इलाही की आरजू रखे, ठीक है। ये बामुहावरा तर्जुमा हो गया इसका। दूसरी एक और ज़रा लंबी हदीस है सही मुस्लिम की, इसका एक शॉर्ट वाला हिस्सा जो है ना, वो डॉक्टर साहब ने आपके कोर्स में डाला हुआ, ये पूरी हदीस काफ़ी लंबी है, एक आखिरी हिस्सा जो है ना वो है दरमियान का स्किप किया हुआ है। शुरू में क्या है, अन अबी हुरैरा, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा, वाह मन, तो पीछे वाला सारा वो छोड़ करके, और मन जो बत्ता बिही अमलुहु, यानी कि जो पीछे रह गया, ठीक है, अपने अमल से, यानी कि अमल में जो हाँ पीछे रह गया, लम युसरी, नहीं, ये भी वही लम आने की वजह से युसरी जो है वो मजूम हो गया, पेश की जगह जज़म आ गई, तो इसलिए युसरे बन गया। ये हमने किसी बार ने पढ़ा, लम यलिद जहाँ पे पढ़ा था, तो वो नहीं, नहीं तेज आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, किस वजह से, बिही नसबहू, उसका जो नसब है, हाँ उस वजह से, ये नहीं कि उसको ये क्योंकि ये बड़ा आदमी था या बड़े, इसका ताल्लुक बहुत बड़ा था जिसकी वजह से, हाँ हाँ, तो इस तरह नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ भी, अच्छा जी वो तो बख्शे बख्शाए हैं, वो तो सादात हैं, फलाना, इस तरह की बातें, ये सब कहने की बातें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ बता दिया है कि भाई जिसका अमल जो है ना वो उसको पीछे कर दे, उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकता, यानी कि उसका ख़ानदान उस पर काम नहीं आएगा। और इस पर हम पहले भी एक हदीस पढ़ चुके हैं जिसपे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन अपनी बेटी का भी नाम लेके कह दिया कि यहाँ जो लेना है ले लो, वहाँ मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। तो अपना अमल जो है वो हर एक को किसके लिए करना है, आखरत के लिए करना है, ठीक है। तेज करना है, सूरत होता है ना उर्दू में भी, मतलब पीछे कर दिया है तो उसको आगे करना, हाँ हाँ, और जज़म आ गया ना, हाँ युसरी फेल मुजारे में जज़म होती है ना, पेश होती है ना, जब लम आ जाता है तो माना हमने कहा था उसके माजी में चले जाते हैं ना, इस तरह से। इन आदि से ये बात वाज़ेह होती है, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अच्छे काम करना चाहिए और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। एक तरह से हम सब आदम इस्लाम की औलाद हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि हमारे बाप नबी थे इसलिए हमें आग नहीं छुएगी, या ये कि हम सीधा जन्नत में जाएंगे चाहे हम कितने ही गलत काम क्यों ना करें। ये मिसकॉन्सेप्शन जो है ना आज भी पाया जाता है, हालांकि
قرآن بھی بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر، اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کھول کھول کے بتا دیا، اس کے باوجود یہ گمراہی ہمارے یہاں آج ہی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کوشیس رہنا چاہیے. الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی ہماری، اس کا بھی ہم دیکھ لیں ترجمہ. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا. کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی ہے. اسباق، دعا اور پلان اس کا دیکھ لیں ہم. سب سے پہلے اسباق، ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے میں میری مدد فرما. اور پلان کیا بنانا چاہیے کہ میں ہمیشہ قرآن و حدیث کا مطالعہ جاری رکھوں گا تاکہ کسی کی غلط باتوں کی وجہ سے بہک نہ جاؤں. یہ ہر ایک شخص کے لیے کہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا رہے. اسماء اور افعال دیکھ لیں. ایامن، یومن کی جمع ایامن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. احدن اس کی جمع ہوتی ہے عہودن، ٹھیک ہے. افعال میں آ جائیں یہی احدن جو ابھی ہم نے پڑھا، یہاں پہ مصدر آیا ہوا ہے، کس فعل سے آیا ہوا ہے؟ آہیدہ. باب سمعہ ہے، ٹھیک ہے نا. عین ہا اور دال مادہ ہے. آہیدہ، یعہد، اعہد، آہد، ہاں، معہودن اور احدن، ٹھیک ہے. علم یعلم ابھی ہم نے کیا تھا پچھلے لیسن میں، اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. قال یقول بھی ہم نے کر لیا تھا. ہاں یہ مسا یمسو، دیکھیں یہاں پہ میم سین سین لکھا ہوا ہے. یہ باب جو ہے اس کا سمیہ بنتا ہے اور مادے کے حروف کیا ہے؟ مین سین سین. تو مسا یمسو، ٹھیک ہے نا. مسا فعل امر ہو گیا. ماسن سین کے اوپر شد آ جائے گا، اور ممسوسن مسن، مس کرنا چھونا، اس سے اس کو یاد رکھ لیں آپ. معدودہ، یہ ادا یعدو ہے. کس وزن پہ؟ زنا یظنو پہ. باب کون سا تھا اس کا؟ باب نصرہ تھا. تو ادا یعدو، ادا، آدن، معدودن. تو یہ وہی معدودن تھا، مؤنث بن گیا اس کا معدود. یہ ایم سوری ایک دفعہ پھر پاور فیلئر کی وجہ سے تھوڑی سی انٹرپٹ ہو گیا ہے ہمارا لیسن جو تھا. تو جہاں پہ بریک کیا تھا وہیں سے پھر آگے چلتے ہیں. زنا یظنو کے وزن پہ ادا یعدو ہم نے پڑھا تھا، اور ادا، آدن، معدودن. اور اسی کا میں نے کہا تھا کہ مؤنث یہاں پہ آئیے معدودتن، اور یہ اس لیے مؤنث ہے کہ یہ ایام جو ہے وہ جمع مکسر ہے، اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ آیا ہوا ہے. مزید فی افعال میں دیکھ لیں. اتخذا، یتخذ، اس کی پوری گردان ہم کر چکے ہیں. باب افتعال سے QC3 میں اس کی پوری گردان کی تھی ہم نے، تو 6 چابیاں جلدی سے کر لیتے ہیں. اتخذا، یتخذ، اتخذ، متخذن، متخذن، اتخاذن. اس کے بعد یخلف، اخلف، یخلف، اخلف، مخلفن، مخلفن اور اخلافن. تو یہ بھی باب افعال ہے، ٹھیک ہے. وزن اس کا جو ہے وہ اسلم یسلم کے وزن پہ ہے. تو یہی 2 فعل تھے. الحمدللہ گرامر کا پورشن ہمارا جو ہے آج کا، اس کو ہم شروع کرتے ہیں. بہت چھوٹا سا ہے، بس مؤنث کے فعل کا ٹیبل ایک ہم نے کرنا ہے. انشاءاللہ 10 منٹ ہم اس کو کر لیں گے. باقی چیزیں جو ضمائر ہم کر چکے ہیں میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. مؤنث میں جس طرح مذکر کا فعل کا ہم نے ٹیبل کیا ہوا تھا، ماضی اور مضارع کا، وہ ابھی ہم جلدی سے کر لیتے ہیں. فعلا کا ٹیبل تو آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا. مذکر میں فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ہاں مضارع بھی اگر ساتھ ہی کر لیں، ویسے ابھی آگے آئے گا مضارع. یا فعلو، یا فعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. تو میں ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ کروں گا کہ آج جب ہم سیکھ لیں مؤنث کے صیغے بھی، تو پھر اسی طرح جس طرح مذکر کے صیغے آتے ہیں اسی طرح مؤنث کی پریکٹس کر لیں. 1 ہفتہ ہوگا آگے انشاءاللہ.
تو مونس کے عام طور پہ تھوڑی سی کم پریکٹس ہوتی ہے، اس لیے تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا زیادہ پکا کریں. اور امر اور نہیں میں بھی اسی طرح نہیں، مشکل نہیں ہے، مونس کے صیغے مشکل نہیں ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے نا، باقی چیزیں ہو سکتی ہیں مشکل. امر اور نہیں بھی دیکھ لیں. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، ٹھیک ہے نا، یہ تھا نا. تو ابھی ہاں فاعل، مفعول اور فعل یہ بھی ہو گیا. تو آج انشاءاللہ بھی مؤنث کی بہت آسانی سے کر لیں گے، آپ دیکھیے گا. ہوا فعالہ سے ہم نے یا فعالت تو کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ایک صیغہ تو ہمیں پہلے ہی آتا ہے. اور یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو متکلم والے صیغے ہیں وہ مذکر اور مؤنث کے وہی رہتے ہیں. تو اس کے بھی 3 ہی نئے صیغے سیکھنے ہیں آپ نے، جس میں سے فعالت پہلے آتا تھا، ٹھیک ہے. اب ہم کریں گے جمع ہو جائے گی تو یا فعالت تھا نا، اس سے یاد رکھیں گے فعالت، فعلنا، فعالت ایک کے لیے مؤنث کے لیے اس نے کیا، اور فعلنا ان سب نے کیا، ٹھیک ہے. فعلتی جیسے وہاں پہ انتی تھا نا، اس سے یاد رکھ لیں گے یہاں پہ فعلتی آپ ایک عورت نے کیا، ٹھیک ہے. فعلتو وہی رہے گا جو پہلے تھا، ٹھیک ہے، میں نے کیا چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے. فعلتن آپ سب ہاں عورتوں نے کیا، اور فعلنا جو ہے وہ اسی طرح سے. تو 3 صیغے چینج ہوئے، ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم جلدی سے بغیر ترجمے کے. میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہو چاہیے، ہاتھ کے اشارے سے ہم کر رہے ہیں تو واحد جمع کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا. ایک دفعہ پھر کریں. فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا. میں ایک دفعہ اشارہ کروں گا، آپ لوگ بولیں گے. ماشاء اللہ. مظاہرے کا بھی کر لیتے ہیں، پھر میں کسی کو کہوں گا آپ آگے کرا دیجیے گا پریکٹس اس کی. مظاہرے میں ایک تو ہم نے کیا ہوا تھا تفعلو، ٹھیک ہے نا، ایک کیا ہوا تھا. اگین وہی ہے، یہ والے جو دونوں ہیں یہ وہی مذکر مؤنث سیم ہے. تو یہاں پر بھی ہم وہی 3 سیکھیں گے. یہاں پہ یفعلونا تھا، یہاں پہ یفعلنا بن گیا. یہاں پہ تفعلو تھا، یہاں پہ تفعلینا بن گیا. یہ ایک چیز ہے جو آپ نے پکی کرنی ہے. عام طور پہ اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں، جیسے وہاں پہ فعل ماضی میں فالتو پہ غلطی کرتے تھے نا، اس طریقے سے. تو یہ تفعلینا جو ہے نا یہ آپ نے پکا کرنا ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یفعلنا اور تفعلنا جو ہے نا یا اور تا سے پتہ چل جاتا ہے کہ غائب اور حاضر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آئیے کریں. تفعلو ہاں وہ ایک عورت کرتی ہے کرے گی. یفعلنا وہ سب کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تفعلینا یہ واحد کا صیغہ ہے، آپ کرتی ہیں. افعلو، تفعلنا یہ جمع کا صیغہ ہے، آپ سب کرتی ہیں. اور نفعلو کلیئر ہو گیا. افعلو نفعلو وہی ہے، ہیا تفعلو آپ نے پہلے سیکھا ہوا تھا. تو اب وہاں سے ہی آگے یفعلنا، تفعلینا اور جمع میں تفعلنا جمع میں. بس یہ 3 نئے آ گئے، ٹھیک ہو گیا. آئیے کرتے ہیں اس کی پریکٹس. تفعلو، یفعلنا، تفعلینا، افعلو، تفعلنا، نفعلو. ایک دفعہ اور کر لیں. تفعلو، یفعلنا، تفعلینا، افعلو، تفعلنا، نفعلو. ٹھیک ہے. آئیے ایک دفعہ پھر کریں. تفعلو، یفعلنا، تفعلینا، افعلو، تفعلنا، نفعلو. میں اشارہ کروں ایک دفعہ آپ لوگ بولیں گے. یہ والا جو ہے یا کے ساتھ آئے گا، دوبارہ سے کریں. سب لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. آگے پیچھے بول رہے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ. سب ایک ساتھ بولیں پلیز دوبارہ سے.
एक दफा और, एक दफा और मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे रिपीट करें, फिर जबान पे चढ़ जाएगा। तफालू, यफालना, तफालीना, अफालू, तफअलना, नफअलू। इसमें याद रखना, जब इधर 4 उंगलियां खोल रहे हैं तो या से है, यहाँ पर तो पहले भी ता ही था, इसलिए इसमें मसला नहीं, सिर्फ यहाँ कंफ्यूजन होती है कि तफालो से फिर यफलना पे आना होता है। बस इसको याद रख लेंगे तो आसान हो जाएगा। चले मैं इशारा कर दूं, एक दफा बोलेंगे। नफअलू। ये आप लोग घर जाके जब प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये पक्का हो जाएगा। बोल चाल में इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। हल फालत, नाम फालत, हल फालना, फालना है। क्यों भाई, फेल माजी में बात हो रही है ना। हाँ अब आएगा हल फालती, नाम फालतू, ये मुज़क्कर वाला ही जवाब है। हल फालतुन्ना, हल तफअलू, नहीं ये देखें सीगा कौन सा है, तफअलू, ठीक है, गायब वाला है ना, तो वही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा। ये तो इधर इधर चेंज होता है, ठीक है, सही है। हल तफअलू, हल यफअलना, हल तफअलीना, हाँ यहाँ ऊपर ऊपर इशारा करें, अफअलू, तफअलीना का जवाब अफअलू। हल तफअलना, नफअलू। चले अमर और नहीं देख लें। अमर नहीं बहुत आसान है, जिस तरह से मुज़क्कर में किया था हमने। इफ़अल यहाँ पे मुअन्नस में जैसे अंती में जेर लगाते थे, यहाँ पे भी जेर के साथ या लग जाएगी। वहां पे था इफ़अल, इफ़अलू। मुअन्नस में जब आप आएंगे तो आप कहेंगे इफ़अली, इफ़अलना। एक वाहिद औरत को कहेंगे कर तो आप कहेंगे इफ़अली, ठीक है ना, और जमा के लिए इफ़अलना, ठीक है। ये देखिए इफ़अल से इफ़अली और इफ़अलू से इफ़अलना, तो यहाँ पे नून आ गई जमा में खाली, ठीक है ना। वहां पे मना करने में था ला तफल, तो यहाँ पर भी उसी तरह हो जाएगा ला तफली, लेफ्ट हैंड से आ जाएगा। और वहां पे था ला तफलू, यहाँ पे आ जाएगा ला तफअलना, ठीक है ना। तो इफ़अलना और तफअलना मुअन्नस वाली नून से इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी तो आसान है, जिसकी प्रैक्टिस कर लें। आइए इफ़अली, इफ़अलना, ला तफअली, ला तफअलना। एक दफा फिर कर लें, इफ़अली, इफ़अलना, ला तफअली, ला तफअलना। एक दफा फिर कर लें, इफ़अली, इफ़अलना, ला तफअली, ला तफअलना। मैं इशारा करूंगा, आप लोग बोलेंगे। बोल चाल में देख लें, अगर किसी को आ जाएगा इफ़अली तो वो क्या जवाब क्या देगी, वो नहीं अफअलू, बस हाँ। इफ़अलना सबको कहेंगे तो क्या कहेगी वो, नफअलू, क्योंकि ये तो मुज़क्कर मुअन्नस के सीखे सेम थे, हमने सीख लिया। इफ़अली खैरन, क्या जवाब होगा, अफअलू खैरन। इफ़अलना खैरन, नफअलू खैरन। अब ये रह गया हमारे पास जो आखिर में 3 इस्म होते थे, इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्दर। तो याद रखें कि मस्दर का जेंडर नहीं होता है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही है, क्योंकि वो काम का नाम है ना। अब वो काम चाहे मुज़क्कर कर रहा हो चाहे मुअन्नस कर रहा हो, काम का नाम तो वही रहेगा। खाना है, पीना है, लिखना है, काम का नाम नहीं चेंज हो रहा, उसका जेंडर नहीं चेंज। ये याद रखें, मस्दर वही रहेगा। तो जो इस्म फाइल और इस्म मफूल चेंज हो रहा है, करने वाला करने वाली हो सकती है, करने काम का जिस पे असर पड़ा वो मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने रखा हुआ था फाइलुन, मफऊलुन, उसी में गोलता लगा दें, फाइलतुन, मफऊलतुन। बहुत आसान है ये, मज़दर आपका वही रहेगा फेलुन। तो आइए अब हमारी ये गर्दान मुकम्मल हो गई, एक दफ़ा इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, और फिर लेसन आज का कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आइए फेल मादी से शुरू करते हैं। फालती, सॉरी फालत से शुरू करें ना पहले। हाँ फालत,
فعلنا فعلتی فعلتو فعلتن فعلنا تفعلو یفعلنا تفعلین افعلو تفعلنا نفعلو افعلی افعلنا لا تفعلی لا تفعلنا فاعلتن مفعولتن. بس مصدر کی ہم پریکٹس نہیں کریں گے کیونکہ دونوں کے لیے سیم ہی ہے یہ مصدر. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر کریں. فعلت فعلنا فعلتی فعلتو فعلنا سوری فعلتن فعلنا. پھر سے کر لیں. فعلت فعلنا فعلتی فعلتو فعلتن فعلنا تفعلو یفعلنا تفعلین افعلو تفعلنا نفعلو افعلی افعلنا لا تفعلی لا تفعلنا فاعلتن مفعولتن. بس مصدر چھوڑ دیں یہاں پہ. تو الحمدللہ یہ ہماری گردان مکمل ہو گئی ہے. اس کی آپ لوگوں نے اچھی پریکٹس کرنی ہے. آج میں بلا کے پریکٹس نہیں کرا رہا ہوں, اگلے ہفتے جب آپ آئیں گے تو آپ نے آگے پریکٹس کرانی ہوگی, پکی کر کے آنی ہے سب لوگوں نے انشاءاللہ. صحیح. تو لیسن الحمدللہ مکمل ہو گیا ہمارا. جزاکم اللہ خیرہ. ہوم ورک میں نے آپ لوگوں کو دے دیے ہیں. آن لائن والوں کو ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ پی ڈی ایف والے ہوم ورک ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے, تو وہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر کے ہمیں بھیج دینا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. آن لائن لوگوں میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. ونس اگین آئی ایم سوری, آج پاور فیلئر کی وجہ سے کافی ڈسٹربنس رہی ہے, مگر انشاءاللہ جب ہم اس کو اپلوڈ کریں گے تو وہ ایڈٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ سن سکیں گے اس کو. جزاکم اللہ خیرہ.